اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جب سر سجدہ ریز ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہوں، وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں، میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں، جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ جو جائز ہو، ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر وہ قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ وہ ہے جو معجزات کر سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ وہ دلوں کو جاننے والا اور سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ اسے عاجزی سے پکارو، وہی سننے والا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، وہ جلد آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک تو آپ کے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا آپ کو نہ تو کبھی گمان ہوتا ہے اور نہ ہی آپ نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر آپ کی مسلسل دعاؤں کی دستک ہو؟ بس صبر رکھیں اور انتظار کریں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کریں، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ سبھی معجزوں کی ابتدا تمہاری تہجد کی دعاؤں سے ہوتی ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ تمہارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔